بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو کر دکھا. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اور جو شکر گزار ہوگا وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر گزار ہوگا. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکرہ ہو تو اللہ تو یقیناً غنی اور لائق تعریف ہی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو در حالے کہ وہ اس کو واعظ کر رہا تھا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقین کر لے شرک بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور خود ہم نے بھی انسان کو تلقین کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک بن. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ایک کمزوری کے اوپر ایک کمزوری، ایک دکھ کے اوپر دکھ اٹھاتی رہی. وفصالہ فی عامین، اور اس کی دودھ چھڑائی کو 2 سال لگے. ان اشکر لی ولوالدیک، تو پھر شکر گزار ہو میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، لوٹ کے بھی میرے ہی پاس آنا ہے. وان جاہداک، اور اگر وہ تیرے ساتھ زور لگائیں، علی ان تشرک بھی، کہ تو میرے ساتھ شرک کر لے، ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کو شریک کرے میرے ساتھ کہ جو تو نہیں جانتا، فلا تطعہما، تو اس میں البتہ ان کی مت مان. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں البتہ ان کے ساتھ صحبت رکھ مناسب ترین. واتبع سبیل من اناب الی، اور راستہ ان لوگوں کا چل جنہوں نے اپنی زندگی میں میری طرف انابت اختیار کی، میری طرف رجوع کرتے رہے. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹ آنا میری ہی طرف ہے. فانبئکم، تو میں تم کو بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، کیا کیا عمل تمہارے رہے تھے. یا بنیہ، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، وہ چیز کوئی، یعنی تیری نیکی یا کوئی برائی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، فتکن فی صخرۃ، تو وہ کسی پتھر کی چٹان میں کیوں نہ چھپی ہو. او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں پر. او فی الارض، یا زمین کے کسی گوشے میں. یأتی بہ اللہ، اللہ یقیناً اس کو سامنے لے آنے والا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، یقین رکھ لے اللہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنیہ اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم رکھنا. وأمر بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے رہنا. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہنا. واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں تجھے جو جو تکلیفیں آئیں بیٹا ان کو برداشت کرتے رہنا. ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے بلند امور میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاتے پھرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں کبھی تکبر سے مت چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور ہر گھمنڈ کرنے والے کو. مقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھنا. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقینی طور پر سب سے بری بھدی آوازوں میں سے بھدی آواز گدھے کی آواز ہے. سورۃ لقمان سے یہ ایک رکوع ہے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تربیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا موضوع ہے، معاشروں کے لیے، خاندانوں کے لیے، اور اس امت کی بقا کے لیے. کہ تربیت اس لحاظ سے ایک بہت ہی نازک، اہم
اور نہایت پریشان کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات کے خصائص ہیں وہ ان کے جینس ہی میں رکھ دیے ہیں۔ اونٹ کا بچہ بالآخر 100% وہی کام کرے گا جو اس کا باپ کرتا رہا تھا، بغیر اس کے کہ اونٹ جو ہے نا اس کو لمبی چوڑی تربیت دے، ٹھیک ہے۔ بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، یہ خود بخود جو ہے وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کیونکہ مجموعہ ہے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اور آسمان سے پھونکی ہوئی روح، تو ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تو جو تو ہیں اس کے حیوانی خصائص وہ تو بالکل اسی طریقے سے منتقل ہو جاتے ہیں جس طریقے سے اونٹ کے اس کے بچے کو یا بکری سے اس کے بچے کو منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جو علوی خصائص ہیں وہ البتہ کیونکہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، شعور سے تعلق رکھتے ہیں، نصیحت سے اور یاد دہانی سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کی تلقین اور ان چیزوں میں پکڑ کے بچے کے لیے پورا ایک ماحول بنا کر اس کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو وہ چیز دوسری نسل کو منتقل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہمارے مسلمان معاشرے نے بالعموم سوچ لیا ہے کہ مسلمان کا بچہ مسلمان ہی ہوگا، جزوی طور پر ہی درست ہے، جزوی طور پر ہی درست ہے۔ مسلمان کا بچہ اگلی نسل میں انکل سام کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائی تہذیب کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو منتقل کرنا نسلاً بعد نسلاً کہ ایک معاشرہ مسلسل جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھام کر رہے، یہ ایک بہت زیادہ محنت چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سب تعلیمی ادارے اور ہمارے تمام ابلاغی اور نشریاتی ادارے اگر یہ کہیں اسلام پر ہوتے تو ان کی ساری محنت لوگوں کو مسلمان بنانے پر ہوتی۔ محمد قطب نے یہ منہج التربیہ الاسلامیہ کتاب لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے نصاب ہیں وہ لوگوں کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، ایک اچھا شہری بنانے کے لیے۔ کہتے ہیں صرف اسلام کا منہج تربیت ہے جو لوگوں کو اچھا انسان بناتا ہے، اچھا انسان بنانے کا کوئی منہج نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ ہے ہی وہ جو علوی حقائق کا ادراک کرے اور ان حقائق پر مبنی جو رویے اس کے وجود سے نشر ہونے چاہیے وہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ یعنی انبیاء کو باہر رکھ دیں، انبیاء کو باہر رکھ دیں اور انسان تیار ہو جائے، یعنی انسان کا وجود ہی اس بات، جیسے انسان کو وجود دینے، اس کے جسمانی وجود کو جو ہے وہ تشکیل دینے کے لیے اس کے ابا اور امی کی ضرورت تھی، اس کے شعوری، وجدانی، انسانی وجود کو، روحانی وجود کو سامنے لانے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے۔ انبیاء اس لحاظ سے انسانیت کے باپ ہوتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو انبیاء کے جو ہے پاس آنا اور ان سے تربیت لینا، معاشرے کی ساخت ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ بہرحال اہل علم نے یہ لقمان کی وصیت کو نئی نسل کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل میں تربیت تو وہ نہیں ہوتی جس میں آپ نے لمبے چوڑے فلسفے جو ہے نا وہ چھانٹے ہوئے ہوں۔ زیادہ تر تربیت کی کتابیں غیر معمولی فلسفوں کی کتابیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بے ساختہ قسم کے انسان جو ایک بھرپور انسان ہو اس کو جو ہے تربیت دینے کے لیے بہت زیادہ کارگر نہیں۔ یہاں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ لقمان کی وصیت ایک بالکل جٹ جو ہے نا، ایک بالکل جو کسی تعلیمی ادارے میں نہ پڑھا ہو اس کو یہ باتیں سکھائیں تو اس کو سمجھ آنے والی ہیں۔ البتہ کہتے ہیں کہ اتنی پرمغز باتیں ہیں کہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کو بتائی جائیں تو اس میں سے ایسا کچھ کشید کرے گا کہ اس کے سامنے پورا تربیت کا جو ہے نا وہ ایک سکیچ آ جائے گا کہ کس قسم کی تربیت انسان کو دینے کے لیے درکار ہے۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کائنات کو دیکھنے کا سلیقہ ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، شرک سے بچنا کیا ہے کہ اس پوری کائنات کو اس کے مالک کی تحویل میں دینا، اس پر کل حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے. یہ پہلا نزاع ہے جو ہر مشرک فلسفے اور ہر مشرک تصور کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ یہ دھرتی اسٹیٹ کی ہے، یہ دریا، یہ کھیت، یہ کھلیان اس قوم کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ سب پہلا لفظ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب نعمتوں کا مالک اللہ ہے. دیکھیے یہ جو مادہ پرست تربیت کے جتنے مناہج ہیں وہ سب سے پہلے انسان کے سامنے یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ بادشاہ کے ساتھ جوڑیں گے اگر کہیں پر منارکی ہو، وہ عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جوڑیں گے اور ریاست کے ساتھ جوڑیں گے اگر کہیں پر ڈیموکریسی ہو. ان نعمتوں کا کل حق جو ہے اس پر خالق کو جو ہے نا وہ حاوی جاننا اور سب کچھ اس کی تحویل میں دینا، اور یہ سب کچھ اس کی اجازت سے اور اس کی شریعت سے انسان کے لیے جائز ہوگا. یہ ہے توحید. ٹھیک ہے، تو یا بنی لا تشرک باللہ، یہ جو کچھ اس جہان میں دیکھتے ہو سب کچھ مالک کا ہے، اس ایک کا ہے، وہی اس کا رب ہے اور وہی اس کا معبود ہے. پرستش، عبادت، تعظیم، بڑائی یہاں کسی کی نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ تعالیٰ. اتنا زبردست سبق ہے، پہلا اور آخری سبق. تو محمد قطب کہتے ہیں بلکہ دین کے ہر سبق سے پہلے یہ سبق ایک بار پڑھایا جائے گا، پھر کوئی اور جو ہے نا وہ دین کا کوئی سبق ساتھ پڑھایا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ سبق ایک بار پڑھا دیا اس کے بعد پھر اور سے اور سبق نہیں کہتے. پہلے ایک بار سبق یہ پڑھایا جائے گا، اس وقت تو یہی سبق پڑھایا جائے گا. اس کے بعد پھر دین کا ہر چیپٹر جب کھلے گا پہلے یہ کھلے گا، ساتھ میں پھر دوسرا چیپٹر کھلے گا. یہ اتنا ہی اہم ہے. تو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. سب سے بڑا جرم کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نہیں، کرپشن ہے. سب سے بڑا جرم جو ہے کرپشن ہے. سب سے بڑا جرم جو ہے وہ چوری چکاری ہے. جو سب سے بڑا جرم جو ہے وہ انسانوں پر زیادتی کرنا ہے. کیوں انسانوں پر زیادتی کرنا ہے؟ کیونکہ اس دور کا دین جو ہے وہ ہیومنزم ہے. جس وقت کسی کا دین اسلام ہوگا اس میں سب سے پہلا سبق کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم. اور انسانوں کے حقوق بھی بلا شبہ جب اس رب سے ڈر جایا جاتا ہے تو انسانوں کے حقوق بھی بہت اعلیٰ طریقے سے محفوظ ہوتے ہیں. اور اس چشم فلک نے دیکھا کہ جب انبیاء کے ڈرانے سے انسانی معاشرے ڈر گئے تو وہ اپنے بھائی کی اتنی سی چیز کو لینے رکھنے کے روادار بھی پھر نہیں ہوئے. 20 بار آ کے کرتے تھے میرے بھائی مجھ کو معاف کر دینا، یہ مجھ سے اتنی ساری جو ہے تیرے ساتھ زیادتی ہوگی. اتنے نازک طبیعتیں ہو گئی تھیں انسانوں کے کو جو ہے نا پر ظلم نہ کرنے کے حوالے سے. تو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق سے ہی ڈرے. حتیٰ کہ بندوں کا حق بھی انشاءاللہ العزیز اس دن محفوظ ہوگا جس دن بندوں کے حق کے معاملے میں لوگ خالق سے ڈرنے لگے. پھر خالق کا ڈر نہیں ہے تو حقوق العباد کی تلقینیں کرتے رہیں جتنی بھی کرنی ہیں. صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو کہیں حقوق العباد حقوق العباد حقوق العباد. وہ حقوق العباد کے معاملے میں ڈریں کس سے؟ وہ کس سے ڈریں؟ اللہ سے. اس سے ڈرنا سکھایا ہے. یہ میڈیا صبح شام حقوق العباد کا درس دیتا ہے اس وجہ سے کہ حقوق العباد وہ یہ ہے کہ حقوق العباد اسلام کی اصطلاح ہے اور ہیومن رائٹس ہیومنزم کی اصطلاح ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے نابغے ہیں وہ ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں. اسلام کا حقوق العباد اور ہیومنزم کا ہیومن رائٹس، ان دونوں کا ایک منغوبہ بنا کر ایک چیز کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں جب تک لوگ اللہ کے آگے جواب دہی سے نہیں کانپتے، تو یہ میڈیا پہلے یہ تو پڑھائے نا لوگوں کو، اللہ سے ڈرنا تو سکھائے، اللہ کا رب ہونا، اس کا طاقتور ہونا وہ تو سکھائے. البتہ جب اس سے ڈریں گے تو حقوق العباد کے بارے میں بھی ڈریں گے اور سود کے بارے میں بھی ڈریں گے. ٹھیک ہے، وہ پھر سارا کچھ ہی آ جائے گا. اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر تو پورا ڈرنا ہے. تو ٹھیک وجہ سے اللہ کے ڈر کو تو نہیں لے کر آنا ادھر میڈیا کے اندر. اس تعلیم کے اندر اللہ کا خوف جو ہے اور اس کی تو خوف، آپ کو اللہ کا خوف توحید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. صرف اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سوا دنیا میں کسی سے نہ ڈرنا توحید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. تو اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان نصابوں سے نکالا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں تو ایک تو جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا
تربیت کے حوالے سے جو بہت بڑا سبق ہے اور جس کو یہ پلید تہذیب پوری قوت سے ذہنوں سے کھرچ رہی ہے، وہ ہے رشتوں کی حرمت۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، رشتوں کی حرمت، والدین اس کی بنیاد ہیں۔ البتہ پھر والدین کے ساتھ جو پورا ایک ہے، والدین کے ساتھ بھائی، یہ ارحام، یہ خون کے رشتے، ان کے ساتھ اچھا نا، اولی القربہ ذوی الاقربین، یہ اتنا زیادہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پورے جو ہے وہ قطعے کو زیادہ کھول کر بیان کریں۔ تو رشتوں کی حرمت جو ہے والدین کو، اب یہاں پر کیا ہے کہ سرے سے خاندان کی حرمت، بلکہ خاندان ہی کو ختم کرنا اس تہذیب کا ایک بنیادی جو ہے وہ وصف ہے۔ اچھا، تو ادھر یہ ہے کہ والدین، اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ معاشرے جو کسی نہ کسی انداز سے انبیاء کی جو ہے وہ ایک چھوڑا ہوا ایک تسلسل ہیں، ان معاشروں میں آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ جھوٹی اور مطلب ہے وہ چٹنی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، اور بوڑھی ماں کا علاج کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اوقات مہنگے مہنگے ٹیکے لگتے ہیں، اس کے سارا خاندان چٹنی کھاتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، اور نسلوں تک کو بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو اس طریقے سے سر پہ بٹھا کر رکھا اور عزت دی۔ مطلب یہ بالکل بیچارے، اور ادھر کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ماں جو ہے نا وہ گھر میں ہے بوڑھی، وہ بچوں کا آرام پورا نہیں ہوتا، بہو بیگم جو ہیں ان کے جو ہے نا ان کی مزاج پر گراں گزرتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آؤ، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھی نیکی ہے، واقعی ان کے ساتھ نیکی ہے، جیسا سلوک ان کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے اور جس طریقے سے کی عدم برداشت جو ہے وہ اس تہذیب نے سکھائی ہے، تو اس کے واقع ان کے لیے اچھا ہے کہ پھر وہ کسی اولڈ ہاؤس میں ہی چلے جائیں اور وہیں پر بھی باقی زندگی گزاریں۔ اور اس کے لیے پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ مدرز ڈے کہتے ہیں، جس کے حق کو ختم کرنا ہو اس کا ایک ڈے رکھ دو، ٹھیک ہے، مدرز ڈے، پورے 300 جو ہے وہ 66 دنوں کے اندر سے ایک دن جو ہے نا وہ ماں کا دے دو، ماں کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ماں کے حقوق کے حوالے سے جو حدیث ہیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ ہے دوسرا سبق، جو رشتوں کی حرمت۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے، کسی وقت اگر وہ شرک کے لیے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے گناہ کے لیے بھی اگر کہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اگر شوہر بھی بیوی کو کسی گناہ کا کہے کہ تم ایسے کرو اور میں تو اسی سے ہی خوش ہوں گا، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے اس چیز میں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اچھا، اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ البتہ راستہ کس کا رکھنا ہے یہ بہت اہم ہے۔ واتبع سبیل من، راستہ باپ دادا کا نہیں، باپ دادا بہت قابل احترام ہے، باپ دادا، ماں باپ، یہ رشتے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، بہت اعلیٰ کرو، لیکن جہاں تک راستہ چلنا ہے تو راستہ چلنا ہے وہ جو میرے پسندیدہ ہیں، جنہوں نے میری طرف کو رخ کیا اور میری شریعت کے ساتھ ان کا بہترین بندگانہ رویہ رہا، راستہ البتہ صرف انہی کا تم نے اختیار کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات، تیسری جو بات ہے یہاں پہ وہ ہے، اس کو اہل علم نے کہا ہے، اس کا نام ہے مراقبہ۔ ایک اردو میں مراقبہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا، وہ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں جو مراقبہ بولتے ہیں، تاکہ احادیث کے اندر یہ ریاض الصالحین میں امام نووی نے پورا ایک باب باندھا ہوا ہے، باب المراقبہ، اور ہمارے جو علماء قلوب ہیں وہ بھی مراقبہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ وہ مراقبہ بنیادی طور پر احسان ہی کو کہتے ہیں، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہر دم بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کی نگاہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ تربیت کی اتنی بڑی بنیاد ہے، اور پورے معاشرے کو پاکیزگی دلانا، انصاف دلانا، اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کو یقینی بنانا، امن، استحکام، سلامتی، چین، محبتیں، حقوق کے وقت، سب کچھ اس ایک چیز میں ہے کہ ایسی دھاک بٹھائی جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو ہر چوک پر لکھوا دیا جائے کہ لوگوں خدا دیکھ رہا ہے۔
یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ توحید کا سبق بھی ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد انسانی رویوں کو جو ہے وہ درست کروا دینا. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا کوئی چیز جو ہے دنیا کی پاتال میں بھی ہو تو خدا اس کو نکال لانا ہے. یہ مسلسل وہ چیز ہے جسے تمہیں یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو اگلا سبق ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنے کا. آپ کو پتہ ہے جن گھرانوں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہونے لگتے ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو نمازی بنانے کا. یہ کوئی اللہ جانتا ہے، کوئی چھوٹی گھاٹی نہیں، بس اللہ ہی ہے جو کسی گھر کے بچوں کو ماں باپ کی اتھاہ تلقینوں کے باوجود جو ہے نا وہ پھر بھی ان کو نمازی بنا دے. کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا یہ مطلب ہے یہ نماز اگر ایک دن پڑھنی ہو تو اعلیٰ ترین پڑھ سکتا ہے بچہ بھی بیچارہ وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ ایسے دلچسپی کے کام ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ نوجوان نسل ایسے مزے کے دلچسپی کے کام ہوتے ہیں. گم ہوا ہوتا ہے، بیٹا اذان کا وقت ہو گیا، بسا اوقات بیٹا ماں سے تنگ آ جاتا ہے کہ اماں چپ بھی کرتا ہے، باپ کو اس قدر ہوتا ہے کہ بھئی روز ہی ہر وقت یہ بھی تو پڑھ کے ہٹاؤں. تو یہ مسلسل عبادت ہے نماز. تو اس کی جو ہے وہ تلقین صبح و شام کرنا اور اس پر نہایت پختہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جس کو بچے کو جو ہے وہ عبور کروانا ہوتا ہے. نماز کا قائم کرنا اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دیکھیے ویسے یہ ہے کہ ہر تہذیب کہتے ہیں وہ تہذیب ہوتی ہی نہیں ہے جو اپنے معروف کا حکم نہ دے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ تہذیب جو ہے یہ اپنے معروف کا حکم نہ دے. یہ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن کبھی کبھی بڑی ایک ریلیونٹ مثال ہوتی ہے. وہ ایک کرکٹر نے جو ہے وہ صرف یہ کہہ دیا کہ میں اپنی وہ اس کی بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بچیوں کو پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلنے دوں گا، یہ پتہ نہیں پروفیشنل کھلاڑی نہیں بننے دوں گا. اس کی میرا جیسے میری مرضی، تمہارا اپنا اصول نہیں ہے تو بھئی میرا گھر میری مرضی. ایسا طوفان اٹھایا ہے اس کے خلاف. کیوں کہ اس کو گردن زدنی جرم بنانا ہے کہ یہ اس نے کہا تو کہا کیسے. مسلمانوں کے ملک میں یعنی آپ اس وقت یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کوئی اپنی اسلامی تہذیب کا ایک لفظ بول دیں آپ کو اس کی قیمت دینی ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ چند لوگ جو ہیں اس وقت چھائے پڑے ہیں. یہ ویسے تو ہماری انتہا درجے کی نالائقی ہے. پورا معاشرہ اللہ کے فضل سے آج بھی مسلمان ہے. پورا معاشرہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑھ کر شرم کرتا ہے. کسی کی شرم نہیں کرے گا یہ معاشرہ اس گئے گزرے دور میں بھی. اگر کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی کرے گا. وہ کسی کو لے آئیں، اس کا نام لیں، اس کے سامنے یہ چپ ہو اور بولیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چپ ہوگا. یہ سب سے زیادہ اللہ قرآن کھولیں کہ قرآن میں ہے سب سے زیادہ اس کا کرے گا. محض اس وجہ سے یہ انتہائی درجے کی اسلامی سیکٹر کی نالائقی ہے بائی دا وے کہ چند مٹھی بھر بدماش جو ہیں وہ ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ پوری قوم سے حساب لے رہے ہیں. کوئی بندہ اسلام کا لفظ بول کر جائے، کوئی اس تہذیب کو جو ہے غلط تو کہہ کر جائے، یا اس تہذیب پر جرح تو کر دے، یا اس تہذیب کا دل تو دکھا دے، وہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان بھی لرز رہا ہے اور زمین بھی ہل رہی ہے اور پہاڑ بھی گر جائیں گے. اس وجہ ہے کہ کسی نے لبرل محکمات کو چیلنج کر دیا. لبرل محکمات جو ہیں تو ہر تہذیب کے محکمات ہوتے ہیں، ہر تہذیب کے معروف ہوتے ہیں، اور وہ تہذیب ہوتی ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ان معروفات کی اور اپنے ان محکمات کی اور ان مسلمات کی باقاعدہ پروموشن نہ کرے، پروموٹ نہ کرے، ان کو جو ہے وہ لوگوں پر مسلط نہ کرے. لیکن پوائنٹ کیا ہے یہ کہ اسلام کے محکمات کو اتنے ہی دھڑلے کے ساتھ اور اتنی ہی جرت کے ساتھ جو ہے وہ عام کیا جائے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ. جو اسلام سے متصادم چیزیں ہیں ان سب کو برملا معاشرے میں غلط کہنے کی طرح ڈالی جائے گی. یونیورسٹیاں بھی، کالج بھی سر جھکائیں گے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے. غلط ہے تو وہ جس کو رسول غلط کہہ دے، اور ٹھیک ہے تو وہ جس کو رسول ٹھیک کہہ دے. اس کا نام مسلمان معاشرہ ہے اور اس کا نام مسلمان سماج ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو اگلی ہے وصیت لقمان میں یا نصیحت لقمان میں وہ ہے وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے گالیں پھلانا. یہ جو ہوتا ہے نا تواضع، انکساری،
لوگوں کے سامنے دھیما ہونا، اور یہ جو ہے بڑھ مارنا، سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے۔ بوڑھوں کو چوٹیں اتنی لگ جاتی ہیں کہ خاصی سارا ان کا دماغ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو ہی جا چکا ہوتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے دماغ بہت اونچے ہوتے ہیں، بہت اونچی پروازیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جو ہے یہ لقمان کی نصیحت جو ہے کہ بیٹا اسی اب شروع نوجوانی سے ہی تواضع سیکھنا، انکساری سیکھنا، نیچا ہونا، دھیما رہنا، اور اپنے آپ کو کوئی شے مت سمجھنا، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواضع کرتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جتنا کوئی بندہ تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی رفعت دے گا، اتنی اس کو بلندی عطا کرے گا۔ اور جو آخری بات ہے اس میں وہ ہے کہ اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ کروڑوں بھی ہیں، لاکھوں اربوں بھی انسان کے پاس ہیں، پھر بھی وہ جو ہے وہ ایسے نہ ہو جیسے پنجابی میں جس طرح پھٹ گیا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ جو ہے نا ایک درمیانی ہی چال چلے، اور اگر کسی بندے کے حال بہت خراب ہے تو بھی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو مناسب ترین حالت کے اوپر ہی رکھے۔ تو میانہ روی اختیار کرنا، نہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ بخل کی جانب کو وہ ہونا، مائل ہونا، اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کی طرف کو مائل ہونا، یہ جو ہے ایک بہت اچھا رویہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہیں یہ چند باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک شخصیت جو ہے متناسب ترین شخصیت، ایک فرد کے حوالے سے بھی اور ایک پورے معاشرے کے حوالے سے بھی، اس کا پورا اسکیچ جو ہے لقمان کی اس وصیت سے سامنے آ جاتا ہے۔ سبحانک اللہم